بد نصیب ہیں. ہاؤس میرے خیال میں 4-5 کرسیاں ہوں تو پورا ہاؤس معذرت کے ساتھ وہ چلا لیتے ہیں. باقیوں کی نہ میرے خیال میں ہاؤس چلانے میں ضرورت ہے اور نہ کردار ہے. سینیٹر صاحب ہمارے لا منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور ایک محاورہ پیش کیا کہ تمہارا کتا ٹامی اور ہمارا کتا کتا. کیا خوش قسمت ہے دونوں. میرے خیال میں یہ محاورہ بدلنا چاہیے تھا کہ کبھی آپ کا کتا ٹامی کبھی ہمارا کتا ٹامی. جب آپ کا کتا کتا تو ہمارا والا ٹامی. یہ الفاظ پنچ کیا اور جب یہ الفاظ پنچ کیا اور جب آپ کا والا ٹامی تو ہمارا والا کتا. خوش نصیب ہے کبھی ٹامی آپ کو مل جاتا ہے کبھی وہ ٹامی اس طرف مل جاتا ہے. آج بدقسمتی سے ہم نے ایک دفعہ پھر کارروائی کو دیکھتے ہوئے آئین سازی اور قانون سازی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ عوام کا سینٹ نہیں ہے بلکہ یہ ربر سٹیمپس ہیں. اور الحمدللہ سب کوئی ایک دوسرے سے جلدی وہ ربر سٹیمپ لگاتے جا رہے تھے. معذرت کے ساتھ میرے خیال میں میری طرح 95% ہاؤس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کس چیز میں آئی ہیں اور کس چیز میں نہیں آئی. اور پھر جناب چیئرمین یہاں پہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری کا سوچتے ہیں اور دوسرا پاکستان کی بہتری کا نہیں سوچتا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے ادھر کہ کون اس ملک کی بہتری کا سوچ رہا ہے اور کون اس ملک کی بہتری کا نہیں سوچ رہا؟ میرے خیال میں ہم سب اس ایوان سے باہر اپنے نظریوں کی نمائندگی کرتے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے, کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوگا, کوئی عوامی نیشنل پارٹی کا نمائندہ ہوگا. لیکن ہم یہ کیوں یاد نہیں رکھتے کہ جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو پھر ہم پارٹی کے نمائندے نہیں, ہم پھر عوام کے نمائندے ہیں. یہ ہاؤس اور لوور ہاؤس یہ پارٹیز کے لیے نہیں بنے, یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنے ہیں. لہذا میری یہ ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیجئے, یہ ربر سٹیمپنگ کا کردار ختم کر لیجئے. یہ جو کل کر رہے تھے وہ بھی توبہ کر لیں, جو آج کر رہے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں, اور یہ عہد بھی کر لیں کہ آئندہ ہم ادھر ربر سٹیمپنگ نہیں کریں گے. جب ایک قانون ایک آئین سینٹ میں ڈسکس نہیں ہوتی, اور ڈسکشن یہ نہیں ہوتا, I'm sorry to say this is not discussion. چھوٹا آئین ہو چھوٹا قانون ہو, بڑا آئین ہو بڑا قانون ہو. میں اپوزیشن لیڈر کے اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ نے کی یا ہمارے لوئر صاحب نے کی, سوری نیا ہوں نام تھوڑے انشاءاللہ, وہ علی ظفر صاحب نے کی, کہ ہر نقطہ کمیٹی میں جانا چاہیے. اور کمیٹی بھی یہ کمیٹی نہیں, یہ کمیٹی تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے میرے خیال میں وہ لانجے کی زمین ہے, مالک نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے میری کمیٹی ہے, کوئی کہہ رہا ہے میری کمیٹی ہے. پتہ نہیں یہ کمیٹی میں ہے کیا جو اتنا کچھ ہو رہا ہے. بنیادی کام ہم سب کا یہ ہے, جس کام کے لیے ہم ادھر آئے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کو دیکھیں گے اور اس میں عوام دوست پالیسیز لائیں گے, وہ کام ہمیں مہربانی کر کے کرنے دیں. ہم کسی کے بھی, وہ مسلم لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو,
وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ باپ ہو یا پھر اور باپ ہو، ہم کسی کے بھی ربر سٹیمپس نہیں بن سکتے. جس چیز میں مشورہ ہوگا، بالکل یہ نہیں کہ ہم ادھر کو یہ سب کچھ خراب کرنے کے لیے، نہیں، ہم سب اس عہد کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ اپوزیشن میں ہو، ادھر ہو، وہ تو الگ بات ہے. پروجیکشن، کل یہ لوگ پاکستان کے خلفائے راشدین تھے، آج آپ پاکستان کے خلفائے راشدین ہیں. 3.5 سال وہ میڈیا والے بیچارے بھی پریشان ہو گئے. وہ 3.5 سال ان کی اچھائیاں بولتے رہے. ہمارے سینیٹر صاحب کو کہاں لے گئے، پھر ایک دم پیج پلٹا. وہی سب ادھر والے اب ختم ہے، بیکار ہے، پاکستان دشمن ہے، خلاف ہے، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، اور ادھر والے ٹھیک ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ادھر جو آئے ہیں اس عہد کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے خدمت کرنی ہے. لہذا اس نظریے سے اوپر کہ میں کہوں کہ نہیں بھائی میں پن خان ہوں پاکستان کے لیے، میں ہی سوچ سکتا ہوں، کوئی اور نہیں سوچ سکتا. اور ہر مکتبہ فکر کہ لوگوں کو ہر کمیٹی میں ڈالیں اور متعلقہ قانون جناب چیئرمین کمیٹیز میں بھجوایا جائے. اور میرے خیال میں اس پہ کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا. اگر ہم سب عوامی نمائندے ہیں اور اس بات میں کوئی غلطی نہیں، تو اپوزیشن اور حکومت کو اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہر قانون اور ہر آئین کمیٹیز میں جائے، وہاں پہ ڈسکس ہو، وہاں پہ اس کی جانچ پڑتال ہو، بہترین سے بہترین قانون ہم عوام کے لیے پیش کریں. پانی نہیں چاہیے. کمیٹیز کی بات ہوئی چیئرمین صاحب، میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں صرف اتنا بولوں گا کہ ذرا وضاحت ہو جائے کہ یہ کمیٹیز کی تقسیم کس نے کی ہے. جی سر. میں بطور پارلیمنٹری لیڈر عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی فیصلے سے نہ باخبر ہوں، نہ میرے ساتھ مشورہ کیا گیا ہے. میں اپنی بات کروں گا، اور جس نے بھی یہ کیا ہے جناب چیئرمین اس کی ذرا وضاحت ہو. اور اگر وہ کمپیوٹر مہاشے نے کیا ہے تو وہ کمپیوٹر بھی ہماری باری میں 45-47 بن جاتا ہے. وہ کمپیوٹر بھی ہماری باری میں RTS بن جاتا ہے. ورنہ حکومت کی مرضی کا جو پرچہ کمپیوٹر تو غلط کر کے نکالے، اس کمپیوٹر کی کیا حشر ہوگی. اب ہماری قسمت، فیصلے کمپیوٹر معاشرے کے حوالے ہیں. چلے یہ بھی ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہاں پہ ہر بندے کے اپنی ایکسپرٹیز ہوں گی. کسی کی ہیلتھ میں ایکسپرٹیز ہوں گی، کسی کی ایجوکیشن میں ایکسپرٹیز ہوں گی، کوئی فائنانس میں ایکسپرٹ ہوگا. وہ اور آپ نے اس کے آپشنز لیے ہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ 5 میں سے 3 تو آپ ہم سے 3 آپشن لے لیتے. یہ 2 فل ان دا بلینک ہم سے بھروانے تھے تو خیر ہے، ہم خالی چھوڑ دیتے، وہ آپ پہلے سے بھر دیتے. بٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس سر، وی نیڈ ٹو نو کہ یہ فیصلہ جو کمیٹیز کا فیصلہ ہوا ہے اور جو کاغذ آج سب کسی کو پکڑایا گیا ہے، یہ فیصلہ کس کس نے کیا ہے اور اس میں کس کس کا مشورہ شامل ہے. سر 3-4 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی ضروری. ہم تو ادھر ان مسئلوں میں پڑے ہیں کہ بھائی، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پکڑ لو رہا کر لو، پکڑ لو رہا کر لو، پکڑ لو رہا کر لو. کسی نے باندھنا ہے، کسی نے رہا کرنا ہے. ہمارے مسئلے اس سے نہیں نکل رہے، ہم عوام کی طرف نہیں جا رہے، ہم بنیادی مسائل کی طرف نہیں جا رہے. اور آج بھی الحمدللہ ہم نے وہی ماحول دیکھا، اس سے بڑھ کے ہم نے نہیں دیکھا. میں آج جناب چیئرمین بلوچستان سے آیا ہوں، اور خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے. جناب اسپیکر، چمن میں ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے پچھلے 8 مہینوں سے، اور ان لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں. ان مسائل کا آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی علم ہے. ہر
پختون قوم کے ہر فرد کو پتہ ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، اور پھر چمن کے جتنے باشندے ہیں وہ باخبر ہیں۔ اب اس ملک میں جہاں پہ 5,000 6,000 7,000 لوگ اپنے دن کی دہاڑی کا حق مانگ رہے ہیں، ان کا 70 سال سے روزگار یہی تجارت ہے بارڈر کے آر پار، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور آپ اس صدی میں ادھر کے دفاعی ادارے میں نہیں سمجھتا کہ ایف سی ہے کہ کیا ہے، وہ ان لوگوں پہ باقاعدہ فائرنگیں کر رہے ہیں۔ انسان کی قدر چمن میں یہ ہے کہ جو گولیاں شکاری استعمال کرتے ہیں 6 نمبر 7 نمبر، جس میں چرے پتلے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے مار رہے ہیں۔ آج کی دور میں میڈیا سے بلیک آؤٹ، جب تک میں ادھر تھا مجھے پتا 4 شہادتیں وہاں ہوئی ہیں۔ افسوس کہ کوئی بندہ میڈیا پہ یہ بات نہیں کر رہا، افسوس کہ میڈیا پہ یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہاں درجنوں کے تعداد میں لوگوں کو ان چروں سے مار کے زخمی کر کے اسپتال بھجوایا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ زخمی جب اسپتال گئے تو اسپتال میں ان کا علاج نہیں ہونے دیا گیا۔ جناب چیئرمین، میں ایک سینیٹر ہونے کے ناطے جو کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہاؤس اور اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہر پارٹی اس سے ذرا نکل کے کہ کس کو پکڑنا اور کس کو نہیں پکڑنا، ذرا سوچے کہ چمن میں جو 5,000 6,000 7,000 انسانوں کے ساتھ، چلے ہم یہ بھول جاتے کہ وہ مسلمان ہیں پختون ہیں، انسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ کیا کچھ ہوگا کہ نہیں، بات ہوگی کہ نہیں۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بارے میں جتنا کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں، نہیں تو میں جو حالات دیکھ رہا ہوں تو وہاں پہ پھر میں لڑائی کی حالات دیکھ رہا ہوں، اور اس لڑائی کے یہ ملک متحمل نہیں۔ جناب چیئرمین، پاکستان اور پاکستان کی تشریح جب انتہا پسندی کے ساتھ نہ ہو تو میرے خیال میں پاکستان کا مطلب پورا نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں پختونخوا میں ملکنڈ یونیورسٹی میں ایک طالب علم کو اس بات پہ ہاسٹل سے آدھی رات کو نکالا گیا ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں رباب لائیں۔ جی سر۔ اور رباب لانے پہ موسیٰ خان نامی طالب علم آدھی رات کو ہاسٹل سے نکالا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ اس پینک میں، اب ایکسیڈنٹ ٹھیک ایکسیڈنٹ ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو حرکت ہوئی ہے اس حرکت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اگر اداروں میں بندوقیں جا رہی ہیں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اداروں میں گولیاں بارود جا رہے ہیں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ریاست کو قابل قبول ہے۔ بدقسمتی سے پورے ملک کے اداروں میں نشے عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، سب کو قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹائم کو بھی مد نظر رکھیں۔ میں بس سر جی 2-3 باتیں میری پلیز، ہمیں خیر ہے موقع دے، ورنہ پورا ہاؤس یہ 4 کرسیاں چلا رہی تھی، ہماری ضرورت نہیں تھی، 2 کرسیاں اس طرف کی اور 2 کرسیاں اس طرف کی، تو ہمیں جب موقع ملتا ہے ہمیں تھوڑا دیا کرے، ہم بیچارے
ہم وہ ہیں جن کا کتا ہمیشہ کتا ہوتا ہے, کبھی ٹامی نہیں بنتا. ہمیں موقع دیا کریں, ہمیں صرف یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارا. میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ رولنگ آپ دیں کہ وہاں کے یونیورسٹی کے انتظامیہ کے خلاف ایک ایسی کارروائی ہو کہ آئندہ اس ملک میں اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ نہ ہو. سر, ایک کنسپریسی کے تحت پختونخوا میں ایک دفعہ پھر آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہ کنسپریسی یہ, میرے جتنے بھی پختونخوا کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, بہنیں ہیں, اور جو بھی آج کل چونکہ سوشل میڈیا از دا بگیسٹ پلیٹ فارم اس کو دیکھ رہے ہیں, ایک گمنام اکاؤنٹ جس کو پتہ نہیں کچھ بنیری کے ساتھ جوڑ کے اس پہ ایسی گستاخانہ باتیں آئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس ریاست کو بجائے اس کے کہ ہم مسلمان اپنے رب اور اپنے نبی سے بے حد پیار کرتے ہیں, ہم وہ قوم, پختون قوم وہ قوم ہے جو من حیث القوم مسلمان ہے. تاریخ کے لیے پختون قوم نے اسلام جی سر پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قبول کیے, اور ہم 5000 سالوں سے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. جب اسلام نہیں بھی تھا پختون قوم خدا کے راستے پہ چل رہی ہے. آج ایک نظریے کے تحت ہمارے اس جذبے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور انتہا پسندی کی اس لہر میں ایک ایسی کوشش ہو رہی ہے جہاں پہ ایک گمنام اکاؤنٹ ایک پختون علاقے سے جوڑ دیا جاتا ہے, ایک پختون نام سے جوڑ دیا جاتا ہے, اور اس پہ ہمارے قوم کے جذبات کے ساتھ کھیل یہ کھیلا جاتا ہے کہ اس پہ گستاخانہ الفاظ لکھے جاتے ہیں. سر, سائبر کرائم اور FIA فوری طور پہ اس اکاؤنٹ کو پکڑے. سر 16 منٹ ہو گئے, باقی ڈپیٹرز بھی بیٹھے ہوئے. آپ کو اجازت ہے؟ جی سر, بی بی آپ کو اجازت ہے؟ پلیز سر. تھینک یو جی, تھینک یو چیئرمین صاحب, تھینک یو. خیر ہے, ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے, پہلے آپ کو بولے. میرے خیال میں اس کے خلاف میں دیکھیں سنجیدہ بات کر رہا ہوں, آپ رولنگ دیں, آپ مجھے نہ بٹھائیں. منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے, پھر ہم منسٹر صاحب سے بات آپ رولنگ دیں, آپ رولنگ دیں, آپ ان کو بولیں کہ اس بندے کو پکڑ کے قوم کے سامنے کریں. یہ کون ہے یہاں پہ؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے, منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے, پھر منسٹر صاحب جو ہے نا اس کی رپورٹ لے لیں گے. منسٹر صاحب پھر ہمیں پتہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر والے کون ہیں اور کون نہیں ہے. ہمیں شک ہے کہ یہ بھی کہیں وہی واریئرز نہ ہو جو 5th جنریشن کی لڑائی لڑ رہے تھے. جناب چیئرمین, میں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ, PTI کے جو میرے بزرگ ہیں ان کے معذرت کے ساتھ, ان کے متعلق بات نہیں ہے, لیکن ہمارے صوبے میں ان کی حکومت ہے. اور سر ایک سکینڈل آیا ہے, جس طرح پنجاب میں گندم کا سکینڈل آیا تھا اور اس کو بہت سکینڈلائز کر لیا. ہمارے والے خوش قسمت ہیں, وہ ان کی چیزیں چھپ جاتی ہیں. 10 دن میں صوبہ خیبر پختونخوا میں لگ بھگ 5 ارب روپے کا گپلا گندم میں ہوا ہے. وہ کیسے ہوا ہے؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے ہوئے. پنجاب سے پنجاب میں بہت تھا اور پنجاب کا ریٹ کم تھا. 100 کلو کے حساب سے پنجاب میں 6000 روپے کا گندم مل رہا تھا.
ہماری حکومت کو چاہیے تھا گندم جی. میرے خیال میں راستہ تو یہ تھا کہ حکومت سے رابطہ کرتا اور جو ان کی ضرورت تھی ان کے پاس ویسے ہی زیادہ تھا تو 6,000 روپے کے حساب سے وہ بھی ہمارے اس ملک کے بھائی ہیں اور بھائی سمجھ کے ہم سے کمائی نہ کرتے اور 6,000 روپے کے حساب سے وہ پختونخوا میں وہ گندم بیچ دیتے. ہوا کیا؟ خیر ہے سر یہ ماحول کبھی مت چاہیے. پلیز سر پلیز. یہ سر ہوا کیا جی؟ انہوں نے عام لوگوں کو, اور عام لوگ بھی میں اور آپ عام لوگ نہیں, اس میں باقاعدہ منسٹر فوڈ, سیکرٹری فوڈ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ انوالو ہوا, اور بجائے اس کے کہ یہ بائنگ وہ خود کرے انہوں نے سر کیا کیا کہ عام لوگوں سے جا کے بائنگ کرائی اور جو گندم ادھر سے 6,000 روپے کا لیا گیا وہ ان لوگوں سے پھر پختونخوا میں گوداموں میں 10 اور 12,000 روپے کا خریدا گیا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب اس پہ ایکشن لے لے, تاریخ قائم کر لے. وہ ایک ایسے آدمی کے فرزند ہیں کہ ہم قوم جب تک زندہ ہے ہم ان کے والد کو سلام کرتے رہیں گے. سر ذرا ٹائم کو سر پلیز. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر خود احتسابی کر کے پختونخوا کا یہ حق ادا کر لے. میں سر یہ بنیادی نقطے تھے میرے, ایک دو اور بھی ہے لیکن آپ کے بار بار بولنے کا مجھے احساس ہے اور میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. میں منسٹر صاحب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ سر پلیز سر ہمیں سٹیمپ نہ بنائیں, ہم آزاد لوگ ہیں, ہر قانون کو جانچ پڑتال کرنے دیں. ہم سب انشاءاللہ آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. بات انفارمیشن کی ہے, بات یکجہتی کی ہے, بات اتفاق کی ہے اور بات ہر رولنگ میں سب کا مائنڈ ایک ہونا ہے. انشاءاللہ میں ہوں گا, میں کوشش کروں گا, یہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہنیں ہیں یہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم کوشش کریں گے کہ قوم کے لیے یکجہ ہو کے, ایک زبان ہو کے, ایک ہاتھ ہو کے آگے بڑھیں. شکریہ. منسٹر صاحب سر, منسٹر صاحب سے صرف وہ منسٹر فار اللہ صاحب سر وہ جو یونیورسٹی کا وہ تھا اگر آپ. سر میں بالکل ٹیک اپ کرتا ہوں جی, I'll get back. ٹھیک ہے سر. دوسرا سر کل مجھے حکم ہوا تھا, اس پہ میری بات ہو گئی ہے لیڈر آف اپوزیشن سے. وہ جنرل نوٹسز نکلے تھے کافی سارے پراپرٹیز کے حوالے سے, کچھ نقشے کے حوالے سے, کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں. میں نے انہیں ایکسپلین کر دیا تھا, وہ ہی واز سیٹسفائیڈ, تو میں نے کہا میں تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر. جی لیڈر اپوزیشن صاحب. میں جی